شائبہ، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے. کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا، کام کرنے لگے گا، تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اس پر حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے. سیاستہ میں حدیث موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں. وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے. یعنی دونوں نیتیں ہیں، اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی. یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا. پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں. تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. 6 بار پوچھا، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں، تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے. خالص ارادے ہوں. اللہ اگر چاہتے ہیں فتنوں سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کی گرد سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کے اندر جس قدر زیادہ آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر زیادہ مختلف روپ دھار کر شیطانیت اپنا غلبہ کر رہی ہے اس سے ہم بچیں، تو اس کا ایک ہی علاج قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جاؤ. اخلاص سے ملتا کیا ہے؟ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا وہ بہادر ہوتے ہیں. بزدلی دور ہوتی ہے مخلص ہو جانے سے. انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں استقامت آتی ہے. جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ صحابہ میدانوں میں نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کہتے تھے شہادت لینے جا رہے ہیں. وہ مرنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، وجہ مخلص تھے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب ایک خبر پھیلا دی گئی معاذ اللہ کے حضور کو شہید کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہونے لگے، تو حضرت انس بن نضر آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے ادھر آؤ نا واپس، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ آیا نا، تو حضرت عثمان غنی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیز رکھ کے دی تھی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے. کاما جی یہ آپ کی خدمت کریں گی. تو سیدہ عائشہ نے 2-4 دفعہ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے، میں خود کر لیتی ہوں. کہا نہیں یہ آپ کو کر دے گی. تو وہ کنیز کہتی ہے میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ کھانا پکانے کھڑی ہوتی نا تو ایک روٹی میری بھی پکا دیتی، وہ کوئی دودھ گرم کرنے کے لیے کھڑے ہوتی تو ایک پیالی مجھے بھی گرم کر دیتی. میں ان سے کہتی کہ میں قربان جاؤں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. آپ الٹا مجھ سے کبھی کوئی کام انہوں نے نہیں لیا. ہاں جب کوئی دروازے پر کچھ مانگنے آتا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ مجھ سے فرماتی کہ جاؤ اسے یہ کچھ دے آؤ، کھجوریں دے آؤ، سرکہ دے آؤ، پیسے دے آؤ. تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتی کہ اماں جی یہ کام تو لوگ پہنچ کے کرتے ہیں بانٹنے والا، تو آپ باقی کے جو گھر کے اندر کے 4 دیواری کے کام ہیں وہ مجھے کرنے نہیں دیتی ہیں، اور یہ جو باہر کا کام ہے یہ آپ مجھ سے فرماتی ہیں تو دے آؤ، تو وجہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ شکریہ بھی تو ادا کرتا ہے نا. تو میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے. میں نے جو بھی اجر لینا ہے محض اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے، وہ تیرا شکریہ ادا کر جائے، تجھے کہہ جائے تو نے دیا ہے، اس کی نظر میں یہ ہو کہ یہ تو نے کیا ہے کام. اس طرح کا جب اعلیٰ ترین جذبہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے پھر کو بے صبری ہوتی ہے کہ تعریف ہو میری، پھر کو بے چینی دل میں پیدا ہوتی. کریں کیا عرض کر رہا ہوں، جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. ڈرا ڈرا سہما سہما خوف زدہ، بیماری نہ آ جائے، گھر نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ چلا جائے، موت کا خوف مخلصین کے دلوں سے نکل جاتا ہے. یعنی ہر روز حضرت عمر دعا مانگتے تھے یا اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما. یعنی سیدنا خالد ابن ولید ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے آرزو مند تھے. یار کسی کا جان دینے کو بھی دل کرتا، یعنی میں مر ہی جاؤں، نہیں میری جان ہی چلی جائے.
بچے بھی نظر آتے تھے، ان کو گھر بھی نظر آیا، ان کو اپنے جائیدادیں، زمینیں، باغات بھی ان میں سے بہت سارے لوگ رکھتے تھے، پھر بھی دل کرتا تھا کہ جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، تے اعظم جان امانت تیری تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ مجھے کسی دوست نے ایک دفعہ پوچھا تھا زندگی میں کمایا کیا اور جمع کیا کیا، تو مجھے علامہ قمرالزمان اعظمی کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے ہیں ہم نے زندگی میں نا محبت کمائی ہے اور دعائیں جمع کر کے رکھی ہیں، محبت کمائی ہے اور دعائیں جمع کر کے رکھی ہوئی، اتنی ہیں اللہ کے فضل سے کہ کہیں مشکل آ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی دعا اٹھ کے سامنے آ جاتی ہے اور سارے مسئلے حل کر جاتی ہے دعائیں محافظ بن کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک آپ نے بھولنی نہیں، حضور فرماتے ہیں جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر تھا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا اور مخلص تھا، وہ اس حال میں دنیا سے گیا، تو سمجھو جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوگا۔